اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تیسرا پارہ آج ہم شروع کریں گے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اب ہم دیکھیں گے ترجمہ تفسیر. یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر فضیلت دی. ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اللہ نے خود ہی درجات بلند کر دیے. اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے روشن نشانیاں عطا کیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا ان رسولوں کے آ جانے کے بعد بھی لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان کے پاس واضح احکام آ بھی چکے، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. اور جو کوئی ان میں سے ان احکام پر ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے انکار کیا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. سورۃ بقرہ ہماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا جواب، اور پھر اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جواب بھی پوری سورۃ بقرہ میں چل رہا ہے. تو سورۃ فاتحہ کا جواب سورۃ بقرہ میں دیا جا رہا ہے. پہلے پارے میں ہم نے امت مسلمہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلی امت تھی اس کی تاریخ پڑھی. دوسرے پارے کے اندر ہم نے جو موجودہ امت مسلمہ ہے اس کی تاریخ پڑھی ہم نے، ٹھیک ہے. کچھ مسائل پڑھے، احکام پڑھے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بعض انسانوں پر اللہ تعالیٰ فضیلت دے دیتے ہیں. انبیاء کو انبیاء پر بھی ہم فضیلت دے دیتے ہیں، انسانوں کو انسانوں پر بھی فضیلت ہم دے دیتے ہیں. پھلوں کو پھلوں پر میں سے بعض پھلوں کو پھلوں پر فضیلت ہم دیتے ہیں، بعض موسموں کو موسموں پر فضیلت دیتے ہیں. اور کچھ دنوں کو اللہ رب العزت تمام دنوں میں سے کچھ دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ فضیلت دے دیتے ہیں. تو حتیٰ کہ ہماری انگلیاں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. ان انگلیوں میں سے بعض انگلیوں کو زیادہ فضیلت ہے جن کو ہم زیادہ استعمال میں لاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا فضیلت دینا ہمارا کام ہے. انبیاء میں سے بعض اللہ سے کلام کرتے ہیں اور بعض جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات ویسے ہی بلند کر دیے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جیسے فضیلت دے دے، جس کے جیسے درجات بلند کر دے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے آنے کے بعد لوگ نہ جھگڑتے، لیکن پھر بھی لوگوں نے جھگڑے کیے، اختلاف کیے. اختلاف کی وجہ ان کی آپس کی ضد اور انا تھی. یہ بات نہیں تھی کہ نبیوں نے آ کر صحیح دین نہیں بتایا. نبیوں نے آ کر صحیح دین بتایا، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں بھی دیں. مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف وجوہات کے بنا پر معجزات بھی دیے، لیکن جو امت نے اختلاف کیا، جو قوموں نے اختلاف کیا، وہ آپس کی ضد اور انا کی وجہ سے اختلاف کیا. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش کام آئے گی. اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں. یہاں پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن یہ مال کام نہیں آئے گا، دوستی، رشتہ داریاں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو ہمیشہ انسان پیسہ کس دن کے لیے بچا کر رکھتا ہے؟ مشکل دن کے لیے. تو مشکل دن قیامت سے زیادہ تو کوئی بھی مشکل دن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کے لیے خرچ کرو جس دن کہ مشکل گھڑی ہوگی، اور اس دن تمہارا اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال تمہارے کام آئے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارا پیسہ نہیں مانگا،
ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال، ہمارے میاں کی کمائی، ہمارے بچوں کی کمائی، ہماری پراپرٹی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سارا نہیں خرچ کرو، جو میں نے تمہیں دیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں دو یا صدقات کی صورت میں دو، کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو. تو لہذا ہمیں مال ہو جائے یعنی یا پھر اس کے علاوہ جسمانی قربانی ہو جائے. بعض دفعہ کسی کو بہترین مشورہ دینا یہ بھی رزق ہے اللہ کی راہ میں. تو بعض دفعہ کسی کو ٹائم دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹائم دینا اللہ کی راہ میں یہ بھی رزق ہے. تو کوئی نہ کوئی بھلائی کرتے رہنا چاہیے روزانہ اپنے لیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کوئی نیکی کا کام کریں گے تو پھر ہم کریں گے. اللہ کہہ رہے جو میں نے تمہیں رزق دیا، کوئی بھی خوبی دی، کوئی بھی صلاحیت دی، اللہ کی راہ میں ضرور تم کچھ نہ کچھ وقف کیا کرو. اس کے بعد آ گئی آیت الکرسی. آیت الکرسی جو آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑی آیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. اس آیت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے 5 نام پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اس آیت کے اندر، آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے 20 صفات کا ہم تذکرہ پڑھیں گے. 20 صفات ہیں اس کے اندر. تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا کسی سے بات کیے بغیر، وہیں پر بیٹھے بیٹھے، اسے کوئی جنت سے کوئی بھی چیز روکنے والی نہیں ہے سوائے موت کے. تو لہذا آیت الکرسی کا اہتمام جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ضرور کیا کریں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو اٹھ جائیں تو پھر بھی نماز کے بعد ضرور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے 20 صفات کا تذکرہ ہے اور توحید کے 11 دلائل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیے ہیں کہ وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں جو کسی کے اندر بھی نہیں ہو سکتی. جتنا بھی بڑے سے بڑا کائنات کی ہستی ہو جائے اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہو سکتی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے. اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں جو بندوں کے اندر کسی بھی ہستی کے اندر نہیں ہو سکتی. زمین و آسمان کا سب کچھ اسی کا ہے. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے. تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے، یعنی قیامت والے دن. وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے سب اس کو علم ہے. اسے وہ بھی جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، جس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جو کسی کے بھی علم میں نہیں آ سکتا، اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے. اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر محیط ہے. یہاں کرسی سے مراد ویسی کرسی نہیں جیسے ہماری کرسی ہوتی ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ رب العزت کی شان ایسی ہے کہ آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں. ہم تو تھک جاتے ہیں نا، ہمیں ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جب سے کائنات بنی تب سے لے کر اور کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی تمام سسٹم اللہ تعالیٰ سنبھالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور وہ بہت ہی بلند عظمت والا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کیا، آیت الکرسی کو، ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا مشہور ہوتا ہے، بہت بھاری آیت ہے، اس میں اعظم ہے. اصل میں تو اس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا. تو جو اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. بلند بھی ہے اور خوب عظمت والا بھی ہے. وہ ہستی جو بہت بلند ہے، جو بہت عظمت والی ہے، تو انسان کو اس ہستی کی طرف رجوع کرنا چاہیے تمام معاملات میں. جب انسان اسی کی طرف رجوع کرے گا تو پھر انسان کو کام بھی بڑے اعلیٰ کرنے چاہیے، انسان کو عظیم کام کرنے چاہیے. پھر انسان کو فضول کاموں میں اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں ویسٹ نہیں کرنی چاہیے. اس آیت کا یہ مقصد ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑی بھاری ہے، بڑی پتہ نہیں کتنی وزنی ہے. تو اللہ کا تعارف ہے اس میں کہ اللہ کی ہستی بہت بلند ہے، بہت عظمت والی ہے اور اس نے تمہیں چنا خلیفہ بنا کر. تو تم لوگوں نے بھی عظیم کام کرنے ہیں،
اعلیٰ اور برتر کام کرنے ہیں، چھوٹے موٹے فضول بے مقصد کام نہیں کرنے۔ تو یہ تو ختم ہوگی آیت الکرسی۔ اس کے بعد ایک اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ جو آیت ہے نا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کو تم نے زبردستی دین میں لانا ہے، ان کو تو جگانا ہے، ان کو تو بتانا ہے، ان کو تو یاد دہانی کرانی ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دیکھو یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑو۔ دیکھیں آپ پہلے تو یہ نیکی کا کام کرتے تھے، اب کیوں سست ہو گئے؟ آئیں ہدایت لیں، اس قرآن مجید کے ساتھ جڑیں۔ تو دین میں زبردستی غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کا دل اور مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا بھی دیں کسی غیر مسلم کو، تو اس کا دل اگر مومن نہیں ہے تو کوئی بھی فائدہ نہیں، لہذا کسی کو ہم مومن نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر کوئی مومن بنا ہوا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مسلمان ہے، تو پھر اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کو یاد دہانی ضرور کرواتے رہنا ہے۔ زبردستی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جو بھی دین کی باتیں ہیں وہ تمام باتیں دلیل کے ساتھ اور تمام باتیں واضح طور پر کھلی واضح موجود ہیں، ہر ایک کو سمجھ آ سکتی ہے، جو بھی قرآن کو پڑھے گا، جو بھی دین کو سمجھے گا، لہذا اسی لیے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہے۔ جو شخص فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اصل میں اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوط حلقے کو تھام لیا جو کہ اب ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بتایا مسلمانوں کے ساتھ تو ہم زبردستی کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا حق بات بالکل واضح ہے، ہاں جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو ہماری جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے، اللہ کی نافرمانی پر ابھارے، وہ سب طاغوت ہے۔ جس کو دیکھنے سے، جس کو سننے سے، جس کو سمجھنے سے، جس کے ساتھ ٹائم گزارنے سے انسان کو لگے کہ میں تو نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتی، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ دین کا حکم بہت مشکل ہے، تو ایسی ہر وہ چیز طاغوت ہے۔ تو طاغوت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسلام کا دل سے انکار کرے اور کہے کہ بھئی میرے لیے اس پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ہر وہ چیز طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو طاغوت کا انکار کرے، گندی محفلوں میں نہیں بیٹھنا، گندی چیزیں نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، چاہے دوستوں کے ساتھ ہو، کوئی بھی نافرمانی کا کام نہیں کرنا، تو جو ان کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بس سمجھ لیں اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اب وہ دین کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب اس کو اللہ کا قرب ملے گا، اب اسے لازماً ہدایت ملے گی، اب اسے کوئی بھی نہیں دین سے ہٹا سکتا، اب اس کو کوئی بھی اللہ سے دور نہیں کر سکتا، اب اسے کوئی بھی زبردستی نافرمانی کے کاموں پر نہیں چلا سکتا۔ طاغوت دل میں بسے ہوتے ہیں، طاغوتی محفلوں میں، طاغوتی چیزیں دیکھنے میں، طاغوتی چیزوں میں دلچسپی لینے سے پھر انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہوگا ان لوگوں کا جو ایمان لائیں گے، طاغوت کا انکار کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے انسان کو لگتا ہے کہ بھائی سارے دوست چھوٹ جائیں گے، سب لوگ مجھ سے الگ ہو جائیں گے اگر میں نے دین کے راستے پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا، تو انسان کو لگتا ہے کہ میں تو بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، تو پھر انسان جو ہے پھر انسان اپنے آپ کو تنہا فیل کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کا ولی بن جاتا ہے جو سچے دل سے طاغوت کا انکار کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کا ولی کسے کہتے ہیں؟ ایسا دوست جو آپ سے محبت بھی کرے، آپ کی حفاظت بھی کرے، اور ضرورت پڑنے پر آپ کی مدد بھی کرے، اور آپ کے
ہر وقت کام آنے کو تیار ہو، اس کو کہتے ہیں ولی، دوست۔ اللہ ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے جو اللہ کے خاطر طاغوتی محفلیں، طاغوتی چیزیں، طاغوتی دلچسپیوں کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ میری خاطر قربانیاں دیتے ہیں، میں ان کا دوست بن جاتا ہوں، میں ان کو اندھیروں سے نکالتا ہوں، اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا دوست تو پھر طاغوت ہی بنا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی دلچسپیاں، ان کے شوق، ٹھیک ہے، تو پھر وہ طاغوت کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو ولی بناتے ہیں، اللہ انہیں پھر جو بھی بناتے ہیں اللہ انہیں سکون اور ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جو طاغوت کو دوست بناتے ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی، انہیں نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، انہیں قرآن سننا بہت مشکل لگتا ہے، 2 منٹ وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ان کا دوست طاغوت ہوتا ہے۔ اور جن کا دوست اللہ بن جائے، ولی اللہ بن جائے، اللہ تو پھر ان کو سکون، اطمینان، اور اللہ رب العزت تو انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں تمام گمراہی کے اندھیروں سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے طاغوت کو دوست بنا دیا اور وہ یخرجہم من النور الی الظلمات، ایسے طاغوت انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام قبول کیا ہوا ہے، لیکن انہیں حق بات سمجھ ہی نہیں آتی، انہیں اپنی غلطیاں ہی نہیں لگتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے طاغوت جو ہے انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، ایسے لوگ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں؟ اچھا، طاغوت سے دوستی کرنے پر نا مزہ بڑا آتا ہے، لگتا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے، فن والا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن بعد میں انسان کو جو ہے نا بے چینی اور بے سکونی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کا دوست اللہ ولی بن جائے ان کو تو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور جو طاغوت سے دوستی کر لیتے ہیں انہیں وقتی خوشی اور سکون ملتا ہے، لیکن بعد میں وہ لوگ بے چین ہوتے ہیں۔ ایسا دیکھنے کو بہت سے دفعہ لوگوں کو ملتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی بے چین ہوتے ہیں۔ آگے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک بادشاہ نمرود جس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس سکون، اطمینان، ہدایت نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام مطمئن، پرسکون ہدایت پر تھے کیونکہ ان کا ولی اللہ رب العزت تھے۔ کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جو ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا جس نے کیا؟ اللہ نے حالانکہ اس کو حکومت دی ہوئی تھی، جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں مار بھی سکتا ہوں۔ طاغوتی الفاظ اس نے کہے کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب وہ ایسی بات پر حیران ہو گیا کیونکہ وہ تو دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں سرکش بنا ہوا تھا، تو سرکش لوگوں کو تو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی، وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سورج کو نکال دو مغرب سے تو وہ حیران ہو گیا، اب وہ ہکا بکا ہو گیا، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دنیاوی معاملات میں بڑا سمجھدار تھا لیکن چونکہ سرکش تھا اس لیے ہدایت نہیں ملی۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ دیکھو میں مغرب سے نہیں نکال سکتا، میں زندہ کر دیتا ہوں، وہ کرتا یہ تھا کہ کسی کو چھوڑ دیا کہتا تھا میں نے اس کو زندہ رہنے دیا، اور کسی کو مروا دیتا تھا کہتا تھا اس کو میں نے مار دیا۔ اس کے بعد اگلی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس شخص کا بھی تو حال دیکھو جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، وہ کہنے لگا ان کی موت کے بعد اللہ انہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ انہیں کیسے زندگی دے گا، انہیں کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک سلا دیا، موت کی نیند سلا دیا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو ایک گدھے پر سوار تھے اور ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جو کہ ان کے پاس اپنا کھانا بھی تھا، یعنی جیسے ہم کھانا ساتھ لے لیتے ہیں تو یہ گدھے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ ان کا کھانا بھی ساتھ تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ
مرے ہوئے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو ان کو یہ خیال آتے ہی کہنے لگے کہ اچھا ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا۔ جیسے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، حضرت عزیر بھی پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اس وقت دن کا ٹائم پہلا پہر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک سلائے رکھا، ٹھیک ہے، 100 سال تک سوتے رہے، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ان کو اٹھایا۔ قال کم لبث، تو ان سے کہا بھائی تم کتنی عرصہ پڑے رہے؟ وہ کہنے لگے بس یہی میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اس وقت شام ہونے کا ٹائم تھا، تو انہیں ایسے لگا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب شام کو میں اٹھا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ آپ یہاں پر 100 سال پڑے رہے ہو۔ اچھا اپنے کھانے پینے کی طرف تو دیکھو، کھانا بھی تھا اور پانی بھی ساتھ تھا، جو کہ سڑا نہیں تھا، باسی نہیں ہوا تھا۔ اور جو ان کی سواری تھی گدھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا تو گدھا جو تھا اس کی ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو چکی تھی، کھانا باسی نہیں ہوا، پانی باسی نہیں ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک ہی وقت میں دو متضاد اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت سے دکھائی، کہ کھانے پر وقت تھم گیا اور جو گدھا تھا اس پر وقت گزر گیا۔ کھانے پر وقت تھم گیا کہ کھانا خراب نہیں ہوا، لیکن گدھا جو تھا وہ اتنے ٹائم میں وہ مر بھی گیا اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں، بوسیدہ ہو گئیں۔ تو وقت ہو، سب چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ چاہیں ٹائم کو روک سکتے ہیں، اور جس پر چاہیں تو اللہ تعالیٰ ٹائم کو نہ روکیں۔ اللہ سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لہذا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے دکھایا کہ تاکہ ان کا یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ چونکہ 100 سال وہاں پر سوئے رہے، جو پیچھے ان کی اولاد تھی، اپنی اولاد، اپنی قوم، جب یہ واپس آئے تو ان کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ جوان واپس آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا۔ یہ جوان تھے، یعنی یوں سمجھے کہ اگر 40 سال کی عمر میں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، ان کے لیے ٹائم رک گیا۔ بچے بوڑھے ہو گئے، بچوں کے بڑے بچے جوان ہو گئے، اور جب یہ واپس آئے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ اچھا یہ اتنے عرصے بعد اب زندہ واپس آ گئے۔ تبھی تو یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہ معجزانہ طور پر اللہ نے ان کو زندہ کیا، تو ان کا بھئی یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ ہم نے ان سے کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، یعنی ایک معجزہ بنا دیں کہ اللہ مرنے کے بعد بھی ان ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد تمام لوگوں کو زندہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیسے ہم اسے جوڑتے ہیں، پھر ہم اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ گدھے کی ہڈیاں زندہ ہوئیں، ہلیں، وہ جڑیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا۔ فلما تبین لہ، پھر جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو انہوں نے کہا، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جو ان کے ذہن میں ہلکا سا شک آیا تھا، ہلکا سا شک آیا تھا، یقین تو وہ رکھتے تھے، ہلکی سی جو یہ بات آئی تھی تو اللہ رب العزت نے یہ شک بھی دور کر دیا، اور کہا انہوں نے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہنے لگے اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے دو عزیر علیہ السلام کے ذہن میں بھی ہلکا سا شک آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ شک دور کر دیا، اور ہمارے ذہنوں میں بھی اگر ہلکا سا شک آئے تو اس واقعوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے بھی یہ شک نکل جائے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کیسے اٹھائیں گے، ایسے اٹھائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ واقعات رکھے ہیں۔ انبیاء کے سامنے اللہ تعالیٰ غیب کا پردہ اس لیے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ انہوں نے بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے، بہت بڑا کام، لوگوں کو دعوت دینا، ان کی یعنی دل توڑنے والی باتیں سننا، ان کے رویوں کو دیکھ کر پھر بھی دعوت دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی ایسا ہی سوال تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی شک دور کرنے کے لیے یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھ دیا. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھلائیے آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے, تو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو یقین نہیں اس بات پر؟ کہا کیوں نہیں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, کہا کیوں نہیں, لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اطمینان جو ہے نا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. اطمینان جو ہے یعنی اس سے انسان کا دل میں یقین آ جاتا ہے. جب دل کا یقین آ جائے تو پھر انسان ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے, چاہے مال کی قربانی ہو, چاہے وقت کی قربانی ہو, چاہے جسمانی قربانی ہو. تو اطمینان قلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ایسا جم جانا کسی چیز پر کہ کہیں بھی ادھر ادھر بھٹکنے کا یا ہلنے کا اندیشہ نہ رہے, فکس ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, یقین تو ہے مجھے لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. یعنی ایسا دل میرا بن جائے کہ کسی چیز پر بھی میرا دل ادھر ادھر نہ ہو, جم جائے, فکس ہو جائے کہ واقعی اللہ رب العزت نے دوبارہ اٹھانا ہے مرنے کے بعد. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو. جیسے ہم جنہوں نے مرغیاں رکھی ہوتی ہیں نا, ایک خاص آواز نکالتے ہیں, آہ آہ کرتے ہیں نا, تو پرندے آ جاتے ہیں, مرغیاں آ جاتی ہیں, وہ پہچان جاتی ہیں کہ بھئی یہ آواز کس لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ پرندے جو ہے نا ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو, بھئی کوئی بھی آواز کہ تم بلاؤ تو وہ آ جائیں تمہارے پاس نا. پھر ان کا ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دو, پھر انہیں پکارو, وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. یعنی گوشت کہیں رکھو, ہڈیاں کہیں رکھو, 4 پرندوں کا گوشت مکس کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بلایا تو ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اس کے ساتھ جڑا, ہڈیاں اس کے ساتھ جڑی, اور ویسے کہ ویسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 پرندے تیار ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلیٰ درجہ ملے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا, ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا تبھی تو آگ میں انہوں نے کود گئے تھے. اور مزید کہا کہ یا اللہ میرا دل مطمئن ہو. تو پھر انہوں نے بلایا, ثم ادعوهن یاتینک سعیا, وہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے آ گئے. اور اللہ نے کہا جان لو اللہ رب العزت ہر چیز پر غالب ہے. یہاں تک ہم نے 3 قصے پڑھ لیے, 2 ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور 1 عزیر علیہ السلام کا. اب یہاں سے صدقات کی بات شروع ہو رہی ہے جو کہ 261 آیت سے لے کر 274 تک صدقات کی ہی بات چلے گی. 274 تک ایک ہی ٹاپک چلے گا, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں. پہلی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں, مثل الذین ینفقون اموالہم, جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک دانہ بویا جس سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر اس کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے ایک دانہ جیسے زمین میں تم لوگ بوتے ہو دیکھتے ہو, اس میں سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں, 7 سے بھی زیادہ بھی نکل سکتی ہیں, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. تم نے ایک بیج بویا اور اللہ نے اس کو کتنا زیادہ بڑھا چڑھا دیا. تو اللہ کی راہ میں جب تم مال دیتے ہو, اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہو, وہ اللہ رب العزت تمہاری تڑپ دیکھتے ہیں, تمہاری خوشی دیکھتے ہیں, اور اللہ رب العزت تمہارے جذبے دیکھتے ہیں. تو اللہ 1000 کروڑوں تک بھی بڑھا سکتا ہے تمہارے ایک اللہ کی راہ میں دی ہوئی کوئی بھی چیز, قربانی دی ہوئی اللہ کے راہ میں, تو اللہ اس کو ایسے بڑھا چڑھا دیتا ہے. جتنا اللہ رب العزت پر یقین ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا ہی اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا. جتنی دل میں تڑپ ہوگی, جتنی دل میں خوشی ہوگی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں دانہ جس طرح بڑھتا ہے اس طرح تم جو بھی اللہ کے راہ میں دو گے
ضرورت اس بات کی ہے کہ تڑپ یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دو گے، اللہ اس کو بہت زیادہ، لاکھوں کروڑوں سے بھی بڑھا کے زیادہ تمہیں دے گا، اگرچہ تم نے ایک دانے کے برابر ہی کیوں نہ دیا ہو اللہ کے راہ میں. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دیا ہو. دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ لوگ، پہلی مثال میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو نا، تو اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے. سب سے پہلے تو صلہ میں دنیا میں مل جاتا ہے. جب ہم کسی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہمارے مصیبتیں تکلیفیں وہ ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ بڑھا چڑھا کے دنیا اور آخرت میں صلہ دے گا. پہلی تو مثال یہ اللہ تعالیٰ نے دی. دوسری مثال اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو اس طرح بھی خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال، پھر وہ نہیں جتلاتے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں. یعنی جب بھی ضرورت پڑی تو پھر ان سے یہ نہیں کہتے دیکھو میں نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی نا، دیکھو میں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہوں، تم میرا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتی. ہم یہ بات آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، تمہیں میری ذرا بھی فکر نہیں، تم میری کسی بھی کام نہیں آئی، میں تمہارے کتنے مشکل وقت میں کام آئی. جو لوگ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد جتلاتے نہیں، اذیت نہیں دیتے، احسان نہیں جتلاتے، دکھ نہیں دیتے، ان کا ان کے رب کے پاس اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا پھر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پہلی اللہ نے ہمیں ترغیب دلائی، پہلی جو مثال تھی کہ تم تھوڑا سا بھی دیتے ہو نا، اللہ بڑھا دیتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا، یہ نہ سوچا کرو کہ ہم تو بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اب ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. احسان نہیں جتلانا، اذیت نہیں دینی، دکھ تکلیف، ہر وقت ٹونٹ نہیں مارتے رہنا، ایسے لوگوں کا اللہ کے پاس اجر ہوتا ہے. جو لوگ ایسے صدقات دیتے ہیں اللہ نے کہا ان کو نہ ہی کسی قسم کا خوف اور نہ ہی غم ہوگا. سب سے بڑی بات، ان کو ڈپریشن نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا. جب وہ لوگوں سے بنا کے رکھیں گے تو لوگ تو پلٹ کے دعائیں دیں گے نا. دیکھیں جب بھی ہم لوگوں کو دیتے ہیں نا، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے اور وہ دعائیں ضرور دیتے ہیں، ضرور دعا دیتے ہیں. ہم یہ نہ کہ انہوں نے کیا ہماری مدد کرنی ہے، وہ دعا ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. تو دعائیں جب دیتے ہیں وہ، تو سب سے پہلے یہ کہ دنیا میں ڈپریشن کا علاج ہو جاتا ہے. ڈپریشن کبھی بھی نہیں ہوتا ہے انسان کو، ڈپریشن تب ہوتا ہے جب لوگوں کے ہم حق مارتے ہیں، لوگوں کے جب ہم دل دکھاتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں، ٹونٹ مارتے رہتے ہیں، ان کے دل سے پھر آہ تو نکلتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری مثال یہ کہ یہ ایسے لوگ بھی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں کسی کو، ہے نا، احسان جتلاتے ہی نہیں ہیں، مڑ کے دیکھتے رہیے، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کرنا، درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے، اور اللہ بڑا ہی بے نیاز اور بردبار ہے. یعنی اگر تم دے نہیں سکتے، یا تم نے دینے کے بعد احسان جتلاتے رہنا ہے، یا تم نے تھوڑی سی ہیلپ کرنے کے بعد زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر نہ کرو احسان، پھر نہ کرو کسی کی مدد، پھر نہ کرو اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ. ٹھیک ہے، تو پھر اچھی بات کوئی کر دو، یا ان سے کہہ دو اللہ آپ کا بھلا کرے، یا کوئی دعا دے دو، اللہ ان کے لیے اور وسیلہ بنا دے گا. تم تھوڑا سا صدقہ کر کے ان کو بالکل ان کی خودداری ختم کر دیتے ہو، ان کو بالکل قید کر لیتے ہو، ان کو ہر وقت کا تم خرید لیتے ہو، ایسا صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ بڑا غنی ہے، اللہ کوئی اور سبب بنا دے گا. تمہارا دل چھوٹا ہو رہا ہے، نہ کرو. جو تم بار بار پھر اس کو احسان جتلا کر، تکلیفیں دے دے کر اس کو بار بار تم اذیت دو گے، پھر صدقہ نہ کرو. تیسری مثال آگے اللہ تعالیٰ دے رہے اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر باطل کیا کرو اور نہ اذیتیں دے کر ضائع کیا کرو.
یعنی یہ ایسا صدقہ کہ کیا بھی تم نے اور تم نے پھر احسان جتلایا، اذیتیں دی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے خاطر، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس شخص کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جیسا کہ ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس کو زور کی بارش جب پہنچے تو فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ ساری کی ساری مٹی بہہ جائے گی۔ لا يقدرون على شيء، اب وہ نہیں قدرت رکھتا کہ کچھ بھی اور طریقے سے نیکی کما سکے، یعنی جب ساری مٹی بہہ جائے گی تو پھر اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد وہ کام کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، ان کی مثال اللہ نے کہا کہ وہ لوگ قیامت والے دن ایسے ہو جائیں گے جنہوں نے دکھاوے کی خاطر خرچ کیا، جیسے ایک صاف ایک پتھر کے اوپر مٹی ہو، بارش ہو، وہ مٹی بہہ جاتی ہے۔ قیامت والے دن ان کی یہ نیکی ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ریاکار انسان جو ہوتا ہے نا، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ جب اس کا آخرت پر یقین ہی نہیں تھا تو وہ دوسروں کو نیکی کر کے، تھوڑی سی بھی نیکی کر کے وہ لوگ دوسروں کو بتاتا رہتا ہے، ہم بڑی ہیلپ کرنے والے ہیں، ہم بڑا راشن دینے والے ہیں، ہم رمضان کا راشن دیتے ہیں، ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم اتنی افطاریاں کرواتے ہیں، ہمارے گھر تو لنگر چلتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو دوسروں کو بتاتے ہیں تو وہ پھر نفع لے لیتے ہیں، دنیا میں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو شہرت مل جاتی ہے، تو لہذا قیامت والے دن پھر انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ کی راہ میں مال دینا آسان ہے، لیکن پھر اس کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے۔ تو لہذا اللہ کی راہ میں مال دینے کے بعد پھر ان نیکیوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ آگے چھوٹی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پوری اپنے دل کی دل جمی کے ساتھ، ان کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ، جیسے کہ ایک باغ ہو لہلہاتا ہوا، اس بِرَبَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اگر اس پر زور کا بارش برسے خوب تو کتنا پھل دگنا چگنا آئے گا۔ یعنی اللہ کی رضا کے خاطر جو خرچ کرتے ہیں، تو پہلی مثال دانے کی طرح، تو جیسے بارش ہو کسی بھی باغ میں تو کتنا دگنا چگنا پھل آئے گا۔ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور اگر فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھلکی رات کو فوات تو پڑ ہی جاتی ہے، پھر بھی اس کے اوپر سبزہ، اس کے اوپر جو ہے پھل پھول، دگنا پھل وہ ضرور آئے گا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس سے تذکرہ کر لیا، اس سے تذکرہ کر لیا، نہیں، مال دینے کے بعد اپنی نیتوں کو بھی خالص کرنا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اچھا، خالص اخلاص کے ساتھ جو مال خرچ کیا ہوا ہو، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہترین باغ سے ہمیں دی ہے۔ جو بھی اللہ کے راہ میں خالص جذبے کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ایک اور مثال، جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی پانچویں مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا باغ ہو، من نخیل و اعناب، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور پھر اس کو بڑھاپا بھی آ چکا ہو اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہو۔ یہ ایک سچویشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ دیکھو ایک شخص وہ ہے جس کا انگور کا اور کھجوروں کا باغ ہے۔ عرب لوگ تو ان باتوں کو بڑے اچھے سمجھتے تھے نا، ان کے تو کھجوروں کے باغ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مثال رکھ رہے ہیں کہ ذرا سمجھو اس بات کو، جن کے انگور کے باغ ہوں، کھجوروں کے باغ ہوں اور نہریں بھی ہوں، پانی کی قلت تھی نا وہاں پر،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہریں بھی ہو، یعنی خوب وہ باغ سیراب بھی ہو رہے ہو، اور خوب ہر طرح کا پھل ہر سیزن میں اتر رہا ہو، اور جو اس کا مالک ہے وہ بوڑھا بھی ہو چکا ہو، اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہو، سنبھال نہ سکتی ہو باغ کو۔ ان حالات میں اس کے باغ کو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، حالات ایسے بن جائیں کہ ایک آگ کا بگولا آئے اور وہ سارے کے سارے باغ کو جلا کے رکھ دے۔ اب وہ بوڑھا ہے، باغ جل گیا، باغ ختم ہو گیا، اب اس کی جوانی نہیں آ سکتی، اب وہ باغ ویسے تیار نہیں کر سکتا، اور بچے بھی ویسی محنت نہیں کر سکتے، بچے تو ابھی چھوٹے ہیں۔ جو بڑھاپے کا سہارا ایک باغ تھا وہ بھی جل جائے۔ تو لہذا اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں مال، اللہ تعالیٰ ان کا ریاکاری والی نیکیاں ساری کے ساری قیامت والے دن ختم کر دیں گے۔ جیسے بوڑھا آدمی باغ نہیں بنا سکتا، بچے چھوٹے ہیں، کوئی وسائل اس کے کام نہیں آ رہے پھر اب، تو اسی طرح لہذا جو بھی ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کریں گے ان کی قیامت والے دن ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو لہذا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بھی دنیاوی چیز خریدیں، سونے کی ایک رنگ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی جمع پونجی ہے ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے، لاکر میں رکھیں گے، ہم اس کو پرس میں سنبھال کے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد رکھنے کے بعد ہم 5-6-10 دنوں بعد دیکھیں گے رکھے بھی ہیں کہ نہیں رکھے، ہم حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم خیال رکھتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اپنی نیت کو بہت چیک کرنا ہے۔ شیطان حملے کرے گا، لوگوں کو ذرا سا تو بتائیں نا، لوگ آپ کو کنجوس سمجھتے تھے، لوگوں کو پتہ چلے، اب آپ بڑا لوگوں کا خیال رکھ رہے، آپ نے اتنی لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی، ذرا سا بھی نہ لوگوں کو پتہ چلے۔ بھئی ایسی نیکی کا تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ باقی یہ بات کہ کبھی چھپا کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بتائیں گے، کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر جہاں ہمیں لگے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ لوگوں کو پتہ چلا تو ہمیں لوگ سمجھیں گے ہم بڑے سخی ہیں، ہم بڑا خیال رکھنے والے ہیں، تو وہاں پر پھر انسان چھپا کے کرے۔ اور اگر پھر بھی ذہن میں یہ بات آئے تو اپنے ذہن میں ان باتوں کو پلٹانا ہے، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے، لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ اللہ رب العزت ہمارے سامنے یہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ سب لوگ غور و فکر کریں۔ اے ایمان والو، جو تم خرچ کرو گے تو تم نے خرچ کرنا ہے پاکیزہ مال، جو کچھ تم نے کمایا، تو لہذا تم نے کیا کرنا ہے، پاکیزہ مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راہ میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا اور اصول بتا رہے ہیں، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کوئی بھی ردی چیز اللہ کی راہ میں نہیں دینی، نہ تم دو اللہ کی راہ میں، نہ تم ارادہ کرو ردی چیز دینے کا، حالانکہ وہی چیز تم خود لینے والے نہیں ہوتے، مگر یہ کہ الا ان تغمضوا فی، اگر کوئی دوسرا دے تو پھر تم اگنور کر کے لے لیتے ہو۔ کوئی اگر ایسا گفٹ دے جو تمہیں پسند نہ آئے، پرانا ہو، بیکار ہو، تو پھر تم کیسے لیتے ہو، تم اگنور کرتے ہوئے بس تم لے لیتے ہو، لیکن تمہیں دلی خوشی نہیں ہوتی۔ خوب جان لو بے شک اللہ غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسے رکھی ہوتی ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ان کی، تو ایسی بیکار چیز دے دینا یہ بھی ایک صدقے کی چھوٹی قسم ہے۔ لہذا وہ بھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بہترین چیز، عمدہ چیز، اچھی چیز اللہ کی راہ میں دیا کرو، کیونکہ جو تم چیز دیتے ہو وہ اللہ کے ہاتھ میں بات پہلے جاتی ہے۔ لیکن دیتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ شیطان بھی تو ہمارا دشمن ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، ساری اچھی چیزیں دے دو گے تو تمہارا کیا بنے گا، کچھ اپنا بھی خیال رکھو، کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھو۔ لہذا شیطان کیا کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں فقر کا وعدے دلاتا ہے، کم پڑ جائے گی، تھوڑی پڑ جائے گی، انہوں نے پرواہ نہیں کرنی، انہوں نے کیئر نہیں کرنی۔ اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے،
قابل شرم کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جن کو اللہ نے منع کیا ہوتا ہے وہاں پر جتنا مرضی خرچ کریں، وہاں شیطان فاقے کی، وہاں شیطان یہ ذہن میں بات نہیں ڈالتا کہ مزید اور خرچے بھی ہیں، ہاتھ کو ذرا سنبھال کے خرچ کرو، وہاں ذہن میں یہ بات بالکل نہیں آتی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں وعدے دیتا ہے فضل اور مغفرت کا، اور اللہ خوب وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مغفرت کا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور فضل کا مزید اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مزید اور میں دوں گا۔ جیسے کہ ہم نے پہلی مثال میں پڑھا، ایک دانہ دیتے ہیں، اللہ بڑھا چڑھا کے ہمیں دیتا ضرور ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے شیطان تو تمہیں کہتا ہے کہ بھائی اگر مگر کے چکر میں ڈال دیتا ہے، وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، ایسی بچت کرو، ایسی بچت کرو، جبکہ اللہ کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں بخشش کا وعدہ کرتا ہے تم سے، اور مزید اور دوں گا، اس کا اللہ وعدہ کرتا ہے۔ تو لہذا شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اس سے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اگر جب بھی ہمیں کوئی ضرورت مند نظر آئے، اور ڈاکٹر اسرار والی بات ہمیشہ میں کوٹ کرتی ہوں جو کہ مجھے یاد رہتی ہے، تم نیک ہو سکتے ہو، تم متقی ہو سکتے ہو، تم تہجد گزار ہو سکتے ہو، تم حاجی ہو سکتے ہو، تم عمرہ کرنے والے ہو سکتے ہو، لیکن تمہارے سامنے اگر کوئی ایسا ضرورت مند آئے کہ تم اس کی مدد کر بھی سکتے ہو اور پھر بھی تم نہ کرو، تم نیک نہیں ہو سکتے۔ تو ہم سب نے نیک بننا ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند آتا ہے نا، ہمیں اپنی بڑی ضرورتیں یاد آ جاتی ہیں، اور جب ہم پر وہ وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب کچھ لگا دو داؤ پر، یہ پریشانی تکلیف دور ہونی چاہیے، سب بینک بیلنس چاہے ختم ہو جائے۔ تو لہذا اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ اگر مگر کے چکر میں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ اللہ کا بڑا وعدہ ہے، اتنی مثالیں اللہ نے ہمیں بیان کی کہ دیکھو ریاکاری کے ساتھ نہ خرچ کرو۔ ہماری کمزوریاں، جو کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہم تھوڑا سا بھی خرچ کرنے کے بعد ہماری ذہن میں شیطان ڈالتا ہے تم نے بھی تو مدد کی ہے نا، اب تم کچھ تو لے سکتی ہو نا۔ خاص کر یہ جو ہماری ہیلپرز ہوتی ہیں نا، ان کی ہم باسی تباسی سالن دے کے بھی نا ہم تقاضا کرتے ہیں کہ جب میں اس کو جو کام کہوں نا اب یہ کرے۔ ایسی نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے عیبوں پہ بڑے پردے ڈالے ہوئے ہیں، یقین مانیے ہماری گندی سوچوں کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ ہم چھوٹی سی بھی نیکی شیطان ہم سے کروا کے نا اور ہمیں بڑا پھلا دیتا ہے۔ پھولنا نہیں ہے ہم نے، اپنے دشمن کی چالاکیوں کو، اس کے وسوسوں کو، ان کو یاد رکھنا ہے، الرٹ رہنا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ احسان بھی نہیں جتلانا، اذیت بھی نہیں دینی، ریاکاری اور دکھلاوے کے ساتھ بھی نہیں دینا، اور اگر دکھلاوا کر کے بھی ہم نیکی کریں گے نا، آپ یقین مانیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کی وقتی خوشی ملتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی اچھا ہم نے یہ بڑی نیکی کی، لیکن پھر اپنا ہی ضمیر خود کو ملامت کرنے لگتا ہے، وہ خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر جب بھی ہم نیکی کریں گے ہمیں بڑی خوشی ہوگی، بہت اطمینان ملے گا، اور یہ اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کرنے میں ہی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ سکون کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اللہ کی راہ میں دو گے نا، بخشش بھی ملے گی اور فضل مزید اللہ دے گا، اللہ کے وعدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راہ میں آدھی کھجور بھی، یعنی اتنا معمولی سا بھی دینا پڑے تو دو۔ بعض دفعہ نا بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں نا بہت دے رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے امیر ہیں، وہ امیر نہیں ہوتے، وہ دل کے بڑے ہوتے ہیں، اور ہم امیر ہوتے ہوئے بھی ہم دل کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بہت فراوانی سے دیتے ہیں، اچھا یہ ضرورت ہے یہ بھی لے لیں، اچھا اور بھی کچھ ضرورت مند ہو تو ہمیں بتائیں ہم دیں گے، وہ دل کے بڑے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ حکمت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حکمت کیا ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہے
کہ جس کا جتنا مقام ہو اسے اتنا مقام دینا، جس چیز کی جتنی ویلیو ہو اس کی اتنی فکر کرنا۔ حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم بھی ہے۔ حکمت سے مراد یہ کہ وہ انسان پھر ان دنیاوی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا، اس کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نے مجھے ٹائم دیا، اب میں نے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں، سب نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ کہتے ٹائم ہی نہیں ہے، ان کو اللہ نے حکمت نہیں دی ہوتی۔ بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، وہ بازار جاتے ہیں، اوٹ پٹانگ چیزوں میں پیسے خرچ کر کے آ جاتے ہیں، مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی حکمت دی ہوتی ہے کہ ان کو شاپنگ کرنے کا طریقہ آتا ہوتا ہے، مناسب پیسوں میں وہ اپنی ضرورت کی بہترین چیزیں لے آتے ہیں، وہ پیسے بچا کر دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی لباس پہناتے ہیں، وہ اپنے گھر کے معاملات کو بھی ایسے طریقوں سے لے کر چلتے ہیں کہ ان کے گھر کے بھی خرچے پورے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی حکمت سے چلتے ہیں کہ ان کے گھر سے 5-10 گھروں کا بھی خرچہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے حکمت۔ اللہ کہہ رہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ حکمت دیتا ہے۔ کس چیز پر کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کے لیے کتنی انرجی لگانی ہے، اس کے لیے کتنے فکر مند ہونا ہے۔ یقین مانے میں نے دیکھا کہ بعض عورتیں اس بات پر بھی رو رہی ہوتی ہیں، ٹیلر نے سوٹ صحیح نہیں سی کے دیا، اتنا مہنگا سوٹ سلوایا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ حکمت قرآن اور حدیث سے، اس سے ملتی ہے۔ کس کی چیز کے لیے کتنا پریشان ہونا ہے، اس پر کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، اس کے لیے کتنا پریشان ہو کر اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، ایک بات سمجھ آتی ہے، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے، سمجھ آتی چلی جاتی ہے، آپ کی حکمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بعض دفعہ قرآن کی کوئی بات سمجھ آتی ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے، جیسے دورہ قرآن ماشاءاللہ تیسری مرتبہ کر رہے ہیں، ہر دفعہ ہر بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ہے حکمت۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت سے اور لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی ڈگریاں ہوتی ہیں، دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، ان کو اللہ نے مال بھی دیا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اب وہ ان کے سامنے بھیگی بلیوں کی طرح سہمے سہمے نہ رہیں، بھئی یہ تو بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، جیسے یہ آنٹی شفقت ہر وقت پریشان ہوتی رہتی ہیں، بھئی یہ تو سب ایم اے پاس ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے دین کی حکمت دینی شروع کر دی، اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اب آپ نے بھیگی بلی بن کے نہیں رہنا۔ یؤتی الحکمت، اللہ آپ کو بہت بڑی دولت دے رہا ہے، حکمت، جس میں آپ نے اپنے دین اور دنیا کو بہترین طریقے سے اب لے کر چلنا ہے۔ یہ دین کا علم تمام علوم سے اوپر ہے، آپ کو ایسا سمجھدار بنا دیتا ہے۔ آپ پیسے کو بھی بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے ٹائم کو بھی بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے جذبات کو بھی بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ بہت نہیں رونا شروع کر دیتے۔ میں نے دیکھا بعض لوگ بہت امیر کبیر، ہر آسائش ملی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو رہے ہوتے ہیں۔ حکمت نہیں ملی ہوتی کہ کس بات پر ہم نے اپنے جذبات کا لے کر رونا ہے، پر چھوٹی سی بات پر کیوں رونا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، لہذا دین کا علم حاصل کرنے والے، ان کے پاس بہت زیادہ حکمت ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس دنیاوی تعلیم، دنیاوی ڈگریاں ہیں، جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ دین کی تعلیم، قرآن کا علم حاصل کرنے والے، ان کے سامنے بھیگی بلیوں کی طرح نہیں ہونا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل دے رہا ہے، جس کے ذریعے سے آپ نے اپنے دنیاوی معاملات کو بھی بہت بہترین طریقے سے، مناسب طریقے سے، اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جن باتوں پر گھبرانا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ان پر اتنا ہی گھبرائیں، پریشان ہو جتنی ضرورت ہے، ورنہ میں کسی سے بھی امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جس کو دین کا علم دے، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ ہے سمجھدار انسان، وہ ہے اوپر کے درجے والا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
لہذا اس علم کی پھر ہم نے قدر کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں حکمت مل رہی ہے. اگر اس علم کی قدر کریں گے تو پھر ہم بہت سمجھدار بن جائیں گے. مومن کبھی بھی بے وقوف نہیں ہوتا، مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی. آپ دیکھیں دنیا دار انسان، اس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، وہ اتنی زیادہ فضول خرچی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ خوش ہوں گے. لوگ کوئی خوش ہوتے ہیں؟ نہیں. دیندار بڑا حکیم ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، ہاں میرے پیسے سے اتنے لوگوں کا راشن چل جائے، ان کی مجھے دعائیں چاہیے. اب وہ سمجھدار ہے یا وہ سمجھدار جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 12-13 ڈشیں بنا کے کھڑا ہوا ہے. لوگ پھر بھی جاتے ہوئے کہتے ہیں اتنے امیر تھے، وہ ڈش نہیں رکھی، وہ بہت مزے کی تھی، وہ بھی رکھ دیتے نا. لہذا سمجھدار کون ہے؟ جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دے، وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری والے کام کرتا ہے، وہ لوگوں کو خوش کرنے میں نہیں لگا رہتا، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا. لہذا یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت ہم نے لینی ہے. جب بھی کوئی معاملات ہو، جب بھی ہم دیکھیں کہ دین و دنیا کے معاملات ٹکرا رہے ہیں، ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے دین کو لینا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کو لینا ہے، ہم نے اللہ کی فرما برداری کو لینا ہے. ہم کبھی بھی دنیا سے پیچھے نہیں رہیں گے. آپ یقین مانیں وہی لوگ ہماری تعریف کر رہے ہوں گے، ان لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہوگی جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے. اللہ ان کے دلوں میں ہماری عزت ڈال دیں گے، اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو حکمت مل گئی اسے تو خیر کثیر مل گیا. یعنی یوں نہ سمجھے بہت مال ہوتا تو اللہ کے راہ میں دیتے، ہے نا، ہم بھی اتنے لوگوں کے روزے افطار کرواتے. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، حکمت استعمال کریں. آپ کسی کا ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دیں. حکمت ہونی چاہیے اللہ کے رضا کے خاطر. کس کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، کس کے مسائل کو ہم سولو کر سکتے ہیں، یہ حکمت آپ کے اندر ہونی چاہیے. نہ افطار کروائیں. وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو مومن قرآن پاک پڑھنے والے لوگ عقل مند ہوتے ہیں. الحمدللہ میں اور آپ ہم سب عقل مند ہیں. ان واقعات سے عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں. ہم ہمیشہ دنیا دار لوگوں کو عقل مند سمجھتے رہتے ہیں. دیکھو کتنے عقل مند ہیں، ایک کوٹی سے دوسری کوٹی بنا دی اتنی جلدی. ہم ان کو عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. عقل مند وہ ہے جس کو دین کی حکمت مل جائے، وہ ان وسائل سے، وہ ان اسباب سے اپنی دنیا بھی بنائے. صرف اپنے لیے نہ جیتا ہو، وہ دوسروں کے لیے بھی جیے. وہ خود نہ نیکیاں کرتا ہو، وہ دوسروں کے لیے بھی مواقع بنائے. بھئی کھانے کی فکر چھوڑو، یہ لو کھاؤ، نیکیاں تو کرو. اپنے بچوں کو نیکی پر لگاؤ. کھانا کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ ہم آپ کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، ہم بھی تو کھا رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. آپ لگائیں اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر، آپ خود بھی لگیں، ٹائم نکالیں، آپ خود بھی قرآن کو پڑھیں، سمجھیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ کے حکم کے خلاف، ہاں بتاتی، اور اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. صدقے کی بات ہو رہی تھی. بعض لوگ اپنا مال نظر کے ذریعے سے بھی خرچ کرتے ہیں، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بات کلیئر کر دی کہ نظر کیسی مانو. نظر کیا ہوتی ہے میں بتاتی ہوں آپ کو. نظر یہ ہے کہ اپنے اوپر کچھ فرض کر لینا جو اصل میں فرض نہ تھا، اس کو کہتے ہیں نظر ماننا. جیسا کہ نفل نماز لوگ نظر مان لیتے ہیں، جیسا کہ نفل صدقہ، نفل روزے اللہ نے فرض نہ کیے ہوں تو اس کو کہتے ہیں نظر. بعض لوگ صدقے نہیں کرتے لیکن نظر مان لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں نا بعض لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے لیکن نظر مان لیتے ہیں. یعنی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نیکیوں کا ارادہ کر لیتے ہیں. نظر جو ہے پوری کرنا واجب ہے، کرنی چاہیے نظر پوری جو مانی ہو، لیکن صدقہ کرنا افضل ہے. کیونکہ نظر کو جو ہے نا ہم ڈیلے کر دیتے ہیں. اگر ایسا کام ہو گیا تو پھر ہم ایسے کریں گے، یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نفل پڑھوں گی اتنے یا اتنا صدقہ کروں گی. تو نظر سے پہلے ہی صدقہ کر لو. صدقہ کرنا افضل ہے. جو ہم نظر مانتے ہیں وہ ہم ڈیلے کر دیتے ہیں.
لہذا اللہ تعالیٰ کو صدقہ زیادہ پسند ہے. لیکن اگر نظر کوئی بہتر مانی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ نظر بھی پوری کر لینی چاہیے. حلال ہے نظر، اللہ کے لیے مانی گئی ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا درست بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے. جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، جی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ لیکن ٹائم پہ یعنی اس کی پابندی. ہاں ٹائم پر تو پھر کرنی ہے نا، جو جس ٹائم تک ہم نے کہا کہ نظر ہم یہ پوری کریں گے. لیکن اس میں کہ ہم شرط لگا دیتے ہیں اللہ سے، یہ بات غلط ہے. اور اس سے یہ نا عدت والی نہ نظر ہو، یعنی کہ پیروں پہ ہاں اچھا، یہ جو نظر ہے نا یہ بخیل سے نکلوانے کا، کلیئر کروائیں. ہاں بخیل سے نکلوانے کا ذریعہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا اللہ کی فرما برداری والی نظر ہونی چاہیے. ایسی نظریں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی پیر فقیر یا درباروں پر جا کر ان کو خوش کرنے کے لیے ہم فلاں منت مانیں گے، فلاں نظر پوری کریں گے، فلاں دیگ چڑھائیں گے. ایسی نظریں صحیح نہیں ہیں. جو نظر آپ کی صحیح ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اور وہی اجر کا ذریعہ ہوگی جو کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے. کیونکہ ہمارا یقین جس کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اسی پر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ وہی ہمارے کام کرے گا، وہی ہمارے بیٹے دے گا، وہی ہمارا رزق بڑھائے گا. تو نظر بھی وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا تم ارادہ کرتے ہو، نظر مطلب ارادہ کرتے ہو، تو پھر کچھ بھی اپنے اوپر فرض کر لیتے ہو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور ایسے اللہ کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ایسا صدقہ تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کرے گا، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سب سے پوری طرح باخبر ہے. لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم مال خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے رضا کے خاطر، تو جو بھی تم مال خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا. ہوا یہ تھا کہ شروع میں مسلمان اپنے غیر مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو معیوب سمجھتے تھے. جو غیر مسلم ہیں ان پر ہم خرچ کریں کہ نہ کریں. اللہ کہہ رہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر غیر مسلموں پہ بھی خرچ کر دو گے تو اللہ تمہارے ان نیکیوں کو بھی جانتا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے نہیں، دوستیاں بڑھانے کے لیے نہیں. جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں پورا پورا اس کا اجر دے گا اور تمہارے حق تلفی نہیں ہوگی. مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے ہاں تو اس پر خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ مدد کی سے. ضرورت ہے. منع کرتے ہیں نا کہ جیسے کرسچن کام والی ہے تو ان کو نہ دیں. تو جو بھی نو مسلم ہے اس پر زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کیا جائے گا. زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو، ٹھیک ہے. اپنا کوئی بھی صدقہ کہتے کسی ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام، بھلائی کا کام، خیر کا کام، بھلائی کا کام، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں نا صدقے کو یعنی وہ ہندوؤں سے ہمارے اندر بات ہو گئی. اب یہ صدقے کی چیز ہے وہ وار کے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں اس کے پاس ساری تکلیف پریشانی آ گئی. صدقہ کہتے ہی اسے ہے جو بھی اللہ کے رضا کے خاطر بھلائی کا نیکی کا کام کیا جائے. یہ صدقات للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے محتاجوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے راہ میں گر گئے ہوں. یعنی راستے کا کوئی مسافر ہے، اس کا مال ڈوب گیا یا یہ کہ گر گیا، خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، کسی نے لوٹ لیا، وہ اپنے معاش کے لیے اب زمین میں چل پھر نہیں سکتا، اور ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے آپ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان لیتے ہیں. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی صدقہ کرنا یہ ہمارے اندر دائمی صفت ہمیشہ ہونی چاہیے. یہ ایک لائف سٹائل ہونا چاہیے، ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم خرچ کرتے رہیں. اور جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دن رات دیکھے بغیر جب بھی موقع ملتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ انہوں نے خرچ کرنا ہے لوگوں کے رویے کی پرواہ کیے بغیر. تو لہٰذا اگر ہمیں کوئی ایسا لگے کہ جو مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے لیکن ضرورت مند ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کی آمدنی جتنی ہے اس کی عادت تو بل آ جاتا ہے.
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دن اور رات، کھلے اور چھپے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ہی وہ کچھ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اپنے مال کو کبھی کبھار لوگوں کے سامنے علل اعلان بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں، جیسے کہ مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، یا کہیں پر بھی اجتماعی طور پر بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ دیندار لوگ ہیں، وہ لوگ اس جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں، میں نے بھی خرچ کیا ہے، میں نے بھی اتنا دیا ہے، آپ بھی دے سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کبھی کبھار ہم لوگوں کے سامنے دکھا کر بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا رویہ عام طور پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے نا شیطان، وہ بہت زیادہ پھر ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہاں تک بات ہوئی صدقات کی، آگے بات ہوتی ہے صدقات کے مقابلے میں ربا یعنی سود کی بات، تو یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔